میزبان حیا جاوید کا سلام قبول ہو۔ 26 فروری 2026 عیسوی بمطابق 15 شعبان الموسم 1445 ہجری بروز سوموار۔ ناظرین ڈالتے ہیں آج کے خبرنامے پہ ایک نظر۔ وسطی کشمیر کے ضلع سری نگر کے صفاقدل علاقے میں گزشتہ 20 دنوں سے لاپتہ شخص کی لاش اتوار کی سپہر دریائے جہلم سے برآمد ہوئی ہے۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ جہلم صفاقدل سے ایک نامعلوم سڑی ہوئی لاش برآمد ہوئی۔ پولیس نے مزید کہا کہ لاش کو انہوں نے اپنی تحویل میں لے لیا، جس کے بعد اس کی شناخت بشارت احمد بٹ والد مرحوم علی محمد بٹ ساکن نائل کدل سری نگر کے بطور ہوئی ہے۔ پولیس نے مزید کہا کہ اس سلسلے میں مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ اتوار کے روز شب بارات کی تقاریب پوری وادی میں مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی، جس دوران فرزندان توحید نے رات بھر شب بیداری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور سر خم کیا اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کی۔ اس دوران علماء کرام اور خطیبوں ائمہ مساجد نے شب برات کے موضوع پر مفصل روشنی ڈالی۔ اس سلسلے میں دنیا بھر کے ساتھ ساتھ وادی بھر میں بھی خصوصی تقاریب کا اہتمام کیا گیا تھا، اور وادی میں شب بارات کی سب سے بڑی تقریب درگاہ حضرت بل میں منعقد ہوئی، جبکہ دیگر مساجد، خانقاہوں، زیارت گاہوں اور آستانوں میں بھی رات بھر شب خوانی کا اہتمام کیا گیا تھا، جس دوران توحید پرست درود و اذکار، ختمات المعصمات، ذکر و اذکار کی محفلوں میں لوگ محو رہے۔ اس ضمن میں سرکاری سطح پر بھی انتظامات کیے گئے تھے تاکہ زائرین کو کسی بھی طرح کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ خاص طور پر درگاہ حضرت بل کے لیے خصوصی سمارٹ گاڑیاں میسر رکھی گئی تھی۔ نشہ مکت ابھیان اب تک 11 کروڑ لوگوں تک پہنچ چکا ہے۔ نوجوان ہمارا مستقبل ہے، جن کی ذمہ داری امرت کال میں وکست بھارت کی تعمیر کریں۔ ملک میں نوجوان بڑی تعداد میں منشیات کے عادی بن چکے ہیں، جو ایک خطرناک رجحان ہے۔ ملک کی ترقی میں خواتین کا اہم رول خواتین نبھا رہی ہے۔ ناری شکتی خواتین کی طاقت ہر میدان میں ترقی کی نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ دنیا تب ہی ترقی کرے گی جب خواتین کو مساوی مواقع ملتے رہیں گے۔ پی ایم مودی۔ ڈرگ قوانین کی خلاف ورزی اور قواعد و ضوابط پر عمل نہ کرنے کی پاداش میں ڈرگ کنٹرولر محکمہ کی جانب سے جنوبی کشمیر کے متعدد علاقوں میں کارروائی، 4 دکانیں مقفل، 1 کی لائسنس منسوخ۔ ڈاکٹر عبداللطیف الکندی آئندہ 3 برس کے لیے اہل حدیث جموں کشمیر کے صدر منتخب ہوئے ہیں۔ سری نگر میں جمعیت کی مرکزی شورا کے 400 سے زیادہ اراکین نے اس انتخابی عمل میں شرکت کی، اور کثرت رائے سے ڈاکٹر عبداللطیف الکندی کا انتخاب صدر جمعیت کی حیثیت سے ہوا۔ کل نیشنل یوتھ پارٹی کا ایک اہم اجلاس ان کے مرکزی دفتر سری نگر کے آلوچی باغ میں طلب کیا گیا، جس میں کئی نوجوانوں نے محمد عبداللہ چٹوال، نیشنل سیکرٹری اعجاز احمد شاہ اور دیگر ممبران کی موجودگی میں پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ اس موقع پر محمد عبداللہ چٹوال نے کہا کہ ان کی پارٹی کا موقف صرف اور صرف لوگوں کی مشکلات کا ازالہ اور بے روزگاری کو ختم کرنا ہے۔ جموں میں گاڑیوں میں حد سے زیادہ اوور لوڈنگ کے نتیجے میں لوگوں کو شدید پریشانیوں کا سامنا ہے، جبکہ متعلقہ محکمہ کی خاموشی سے خود غرض ٹرانسپورٹروں کے حوصلے بلند ہوئے ہیں اور وہ گاڑیوں میں مسافروں کو جانوروں کی طرح لا رہے ہیں۔ قصبہ ترال کے نصف درجن دیہات میں بجلی کی آنکھ مچولی سے لوگوں کو مشکلات۔
محکمہ کی طرف سے عجیب و غریب کٹوتی شیڈول پر عمل درآمد کرنے پر صارفین میں غم و غصہ کی لہر۔ بھارت کی دفاعی ساز و سامان کی سالانہ پیداوار 3 لاکھ کروڑ روپے تک ہے۔ 2047 تک بھارت کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کے طویل مدتی اہداف پر ہماری توجہ مرکوز: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ۔ اتوار کی صبح سری نگر سمیت متعدد مقامات پر ہلکی بوندا باندی ہوئی، جبکہ کئی بالائی علاقوں میں ہلکی برف باری کی بھی اطلاعات موصول ہوئی ہے۔ اس بیچ سری نگر میں گزشتہ رات سے 1.4 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ ادھر محکمہ موسمیات نے 27 فروری سے 3 مارچ تک موسم ابتر رہنے کی پیشن گوئی کرتے ہوئے کہا ہے کہ 3 مارچ کے بعد سے موسم میں پھر سے بہتری کے امکانات ہیں، جبکہ اس مدت میں بالائی اور میدانی علاقوں میں کہیں کہیں پر ہلکی اور درمیانہ برف باری اور بارشیں ہو سکتی ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ جموں کشمیر پولیس نے جنوبی ضلع کلگام میں لشکر طیبہ کے 4 معاون کارکنان کو گرفتار کر کے لشکر طیبہ کے ایک ماڈیول کا پردہ فاش کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پولیس ترجمان کے مطابق پولیس اسٹیشن کوئمو کلگام میں درج ایک کیس زیر FIR نمبر 14/2026 انڈر سیکشن 1318-19 UAP کے سلسلے میں کلگام پولیس نے فوج کے ایک RR اور CRPF کے ہمراہ ایک مشترکہ کارروائی میں لشکر سے وابستہ 4 معاون کارکنوں کی گرفتاری عمل میں لائی اور ان کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا۔ پولیس ترجمان کے مطابق ان کی شناخت ظہور احمد پنڈت ولد عبدالغنی پنڈت، بصیر حسین پنڈت ولد فاروق احمد پنڈت، امتیاز گل ولد گل محمد بٹ اور گلزار احمد خر ولد غلام محمد خر ساکنان وانپورہ کلگام کے بطور ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے قبضے سے ایک پستول، 2 پستول میگزین، پستول کے 20 راؤنڈ، 4 UPG اور انساس کے 26 راؤنڈ برآمد ہوئے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مزید تفتیش جاری ہے، کیونکہ کیس میں مزید گرفتاریاں اور بازیابیاں متوقع